کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام عدل کو قائم کر کے وہ ممکن ہے، اور ساتھ ساتھ عوام سے بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح سے اس امریکی دہشت گرد کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح شمالی علاقوں میں معصوم بچوں اور ہماری ماؤں بہنوں کی جو خون کی ہولی ڈرون حملوں کے ذریعے سے کھیلی جا رہی ہے، اس پر بھی یہ صدائے احتجاج بلند کرے اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس احتجاج کے اگلے مقرر تنظیم اسلامی حلقہ شمالی کے ناظم دعوت جناب عامر خان صاحب سے تو اس صورتحال پر اپنا خطاب فرمائیں۔ جناب عامر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد علم ذلك في سائر جسده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ايد الاسلام والمسلمين آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور خاص طور پر میرے صحافی بھائیوں، تنظیم اسلامی کے رفقا جس حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ ایک امت کے اندر بیداری کی ایک مہم ہے کہ جس طرح ریمنڈ ڈیوس پاکستان کی حدود میں گھس کر پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور بحمدی تعالیٰ اب اس کا جو حقیقت تھی وہ واضح ہو چکی ہے، اسی طرح یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ مملکت خداداد پاکستان میں یہ جو ڈرون حملات کے ذریعے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی امت کے اندر بیداری پیدا ہو اور اپنا احتجاج ہم اپنے ارباب اقتدار تک پہنچائیں کہ خدا کے واسطے مسلمانوں سے، خدا کے واسطے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم بند کیا جائے۔ بحمدی تعالیٰ بھی آپ کے سامنے انجینئر نوید احمد صاحب نے ساری تفصیلات رکھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ صف کے حوالے سے ایک پہلو اس حوالے سے رکھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازش صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہی، بلکہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت سے یہود اور نصارہ مسلمانوں کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اس طرح کی سازشیں کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر کے، فرقہ وارانہ مسائل پیدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ڈیفنس کو، پاکستان کی عوام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 14 اگست 1947 کو قائم ہونے والا یہ مملکت خداداد پاکستان 27ویں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، شب جمعہ میں عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر اس پاکستان کا مقصد
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لہذا یہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ اسلام کے مطابق ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں. لہذا اس بات کا تقاضا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت نافذ کی جائے. لیکن بدقسمتی سے ہماری عوام اور ہمارے حکمران اس جرم میں دونوں کے دونوں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. یہاں اسلامی نظام کے حوالے سے کوئی تحریک نہیں برپا کی گئی. لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، یا اس امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر اس موقع کو ہم نے گوا دیا، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اسی طرح کی نافرمانیاں کر کے رب کائنات کے عذاب کے مستحق ہو گئے، تو واقعہ یہ ہے کہ تیری بربادیوں کے فیصلے ہیں، تیری بربادیوں کے فیصلے ہیں. وطن کی فکر کا رہنادہ قیامت آنے والی ہے. جس طرح سے 1 مہینے کے گیپ کے بعد یہ ڈرون اٹیک دوبارہ شروع ہوئے، یہ بات اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ ایجنٹ، یہ ریمنڈ ڈیوس یقینی طور پر اس حوالے سے ان تمام کارروائیوں میں ملوث رہا، اور یہ CIA کا ایجنٹ ہے، اور مسلمانوں کو شہید کرنے کی بنیاد پر اس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. لہٰذا تنظیم اسلامی کی رفقا اپنا یہی احتجاج یہاں لے کر آئے کہ جو قرار واقعی سزائے کو ملنی چاہیے حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق. الحمدللہ جس طرح ماضی میں اسٹینڈ لیا گیا، الحمدللہ تحریک ناموں سے رسالت کے حوالے سے جس طرح عوام نے متحد ہو کر اپنا جو ہے فیصلہ دیا، اور حکومت C-295 میں تحریر کرنے سے باز رہی. ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس اور جیسے جتنے بھی ایجنٹ پکڑے جائیں ان سب کو عبرتناک سزا دی جائے. اور اسی طرح ڈرون اٹیکس کے حوالے سے فوری طور پر حکومت اپنا موقف واضح کرے کہ یہ ڈرون اٹیک مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کی سرزمین کے خلاف واقعہ کے لیے یہ پاکستان کی تحفظ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ نامناسب ہے. لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے. میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان مملکت خداداد، پاکستان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے. لہذا یہ مسلمان احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کل جسد الواحد، جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو وہ پورے جسم میں محسوس کرے گا. لہذا افغانستان ہو، عراق ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اور ہمارے قبائلی علاقہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، مسلمان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے، ان کے جذبات کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے. اور الحمدللہ یہ تنظیم اسلامی اسی حوالے سے یہاں آئے ہیں، آپ کے سامنے یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ خدا کے واسطے ان ڈرون اٹیک کو ختم کیا جائے. ہماری حکومت کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو نافذ و قائم کرنا چاہتے ہیں یا اس امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس پوری صورتحال میں ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ ہم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. لہذا دشمنی کبھی گڑ دے کر کی جا رہی ہے، کبھی چاکلیٹ دے کر کی جا رہی ہے، اور کہیں پریشرائز کر کے کی جا رہی ہے. تو بہرحال مملکت خداداد پاکستان میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی بات کریں گے، شریعت کی جدوجہد کے لیے ہم ہر تحریک میں حصہ لیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے.
اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو، عادلانہ نظام کو قائم کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور عادلانہ نظام یعنی دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، تاکہ وہ اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے دین پر۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے دین کا نفاذ، دین کا غلبہ، چاہے ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ وقال اقبال، آسماں ہوگا پہاڑ کے نور سے آئی نہ پوچھ، اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا عادلانہ نظام قائم ہو کے رہے گا۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے 20 لاکھ افراد کی جانیں قربان کی، کئی خاندان جو ہے وہ قربان ہوئے۔ مقصد یہی تھا کہ ایک زمین ہمیں ملے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نافذ کریں۔ لہذا اس مقصد حصول کے لیے اس سرزمین کا جو مقصد تھا اس کے لیے بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جب تک دین نافذ نہیں ہوگا، دین قائم نہیں ہوگا، اسی طرح کا ظلم و ستم چلتا رہے گا۔ سوال قیادت آئے گی، جب مرد قیادت آئے گی، ایمان والے آئیں گے تو وہ کھڑے ہوں گے امریکہ کے سامنے۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو ہمارے سروں پر سوار ہیں یہ آسمان امریکہ سے نازل ہونے والے، یہ کبھی بھی شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے اندر ایمان اور تقویٰ جب تک پیدا نہیں ہوگا اور ہم مستحیل ہو کر اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد نہیں کریں گے، اسی طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہیں گے۔ میں سلام کروں گا اپنے قبائلی بھائیوں کو کہ جو عرصہ دراز سے اس دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اگر 3-4 ڈرون یہاں پر گھومنا شروع ہو جائیں تو ہم سب کی ایمانی کیفیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ عرصہ دراز سے وہاں پر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، 2010 میں 10,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن بحمد تعالیٰ ابھی بھی استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایمان، یہ تقویٰ، یہ اتحاد شریعت کے لیے ہو تاکہ پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہو، اور پھر پاکستانی حکومت، پاکستانی افواج جو ہے وہ ان ظلموں سے جو ہے وہ بدلہ لے سکے۔ کشمیر سے بدلہ، کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہندوستان کرتا رہا ان سے بدلہ لے سکے۔ فلسطین کے لیے ہمیں ایک رہنمائی دے سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ امت کے اندر یہ بیدارگی کی جو تحریک اللہ پاک نے برپا فرمائی ہے، چاہے وہ عرب میں ہو یا کہیں اور، تنظیم اسلامی کے رفقا اسی لیے آئے ہیں تاکہ یہ تحریک اور آگے بڑھے اور ہماری آواز صحافی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے مطالبات، ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس حوالے سے ہمیں اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔